یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور آپ کے اہل بیت، جیسے کل مثال دے رہا تھا کہ کہاں کہاں تذکرہ ہے، خاص حسین کا تذکرہ اگر تلاش کرنا آیت تطہیر سے شروع کیجئے، کل عرض کیا تھا، آج کہہ رہا ہوں سورہ حمد سے شروع کیجئے۔ سورہ حمد میں الذین انعمت علیہم میں حسین ہیں، تو تذکرہ حسین کا وہیں سے شروع ہو گیا۔ سورہ بقرہ میں کہاں کہاں صبر و صلاۃ کا تذکرہ آیا ہے، کہاں کہاں قربانی کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہی میں تو ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنی مدد کرو، مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ سے۔ حسین مجسم صلاۃ ہیں، حسین مجسم صبر۔ اسی طرح ہر سورے میں، اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ہر سورے میں آیات کی نشاندہی کروں، ورنہ آیات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے اور کی گئی ہے۔ یہ کوئی آج سے 12-14 برس پہلے کی بات ہے جب میں نے ایک بہت تفصیلی مقالہ لکھا تھا حسین اور قرآن۔ اب یاد نہیں کہ کتنی آیتیں اس میں ذکر کی تھی کہ جن آیتوں کا تعلق خاص حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے۔ سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں، سورہ انعام میں، کل میں نے سورہ کہف کے لیے عرض کیا، پورا سورہ کہف ذکر حسین ہے۔ یہ بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی، لوگ آستینیں الٹ لیں گے، آئیں گے بحث کرنے، آپ تفسیر بالرائے کر رہے ہیں، نہیں ہرگز تفسیر بالرائے نہیں کر رہے ہیں۔ بس ایک اشارہ کروں، اگر آپ کا ذوق اسے قبول کرے، سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، جناب موسیٰ اور خضر کے واقعے کا تذکرہ ہے، اور ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ تینوں تذکروں کی روح حسین کے تذکرے سے وابستہ ہے۔ اصحاب کہف نے ظلم و جبر کے ماحول میں اپنے دین کی حفاظت کی، اسی طرح جیسے حسین نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ موسیٰ اور خضر کے قصے میں نبوت اور ولایت کے تقاضے الگ الگ نظر آتے ہیں۔ موسیٰ میں جلال نبوت ہے، خضر میں جمال ولایت ہے، اور حسین وہ ذات ہے جس میں جلال نبوت بھی ہے، جمال ولایت بھی ہے۔ نبی نہ ہوتے ہوئے حسین میں جلال نبوت موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، مشروطیت محمد علیہ محمد بلند صلوات۔ ویسے بہت ہی سادہ سے الفاظ کے دو مصرے مجھے یاد آ گئے، میرے ہی ہیں، اور وہ جناب موسیٰ و خضر کے تعلق سے ہیں، اسی سورہ کہف کے تعلق سے ہیں۔ قصہ بتا رہا ہے یہ موسیٰ و خضر کا، قصہ بتا رہا ہے یہ موسیٰ و خضر کا، پیغمبری کچھ اور، ولایت کچھ اور ہے۔ اب یہ تو قرآن کی ترجمانی ہے صرف۔ جناب موسیٰ پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب پیغمبر ہیں، صاحب حکم پیغمبر ہیں۔ جناب موسیٰ کا جلال قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اپنے تمام جلال و جبروت کے ساتھ جناب موسیٰ کو پروردگار بھیج رہا ہے کہ جاؤ ذرا میرے ایک بندہ صالح سے ملاقات تو کر لو۔ یہ وہ بندہ صالح ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ خضر ہے۔ اب یہ میری لفظیں نہیں ہیں، اب یہ تو قرآن مجید جا کے پڑھیے کہ ان دونوں میں جب ملاقات ہوئی ہے تو پھر آپس میں گفتگو کس لہجے میں ہوئی ہے۔ حد ادب ہمارے لیے تو ہے، ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ وہ موسیٰ ہے صاحب وحی، اور یہ عبد خدا ہے جس کو من لدنا علم، پروردگار نے علم لدنی عطا کیا ہے۔ جناب موسیٰ آئے ہیں اپنے تمام جاہ و جلال سے گویا دستبردار ہو کر، کاندھے جھکا کر، خضوع و خشوع کے ساتھ، مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے۔ کہا نہیں، تم میرے ساتھ دے نہیں سکتے۔
تم میرا ساتھ دے نہیں سکتے؟ کہا کیوں؟ کہا تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی میری باتیں. اور جب تک باتیں سمجھ میں نہ آئیں ہمارا ساتھ کیسے دے سکتے ہو؟ اور پھر یہ ہوا. دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا، حسین نے ساتھ میں کنبہ کیوں لیا، حسین نے یہ کیوں کیا، حسین نے وہ کیوں کیا، حسین نے اپنا نقصان کیا، حسین نے ہلاکت کا سودا کیا. جناب خضر چلتے ہیں، چلتے ہی کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں. آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے اسرار اعمال حسین. اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو ذرا اوپر اٹھ کے دیکھیے کہ موسیٰ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ خضر نے کیا کیا. سبحان اللہ قبلہ. قرآن ہے، قرآن پڑھ لیجیے. خضر نے کیا کیا؟ کشتی میں بیٹھے سوراخ کر دیا. اور موسیٰ کہہ رہے ہیں ہائے یہ کیا؟ اچھی خاصی کشتی، اسے معیوب بنا دیا. کام نے کہا تھا نا تم ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اچھا معاف کر دی، معاف کر دی، اب ایسی غلطی نہیں کروں گا. پہنچے ایک جگہ، ہاں اللہ اکبر، قرآن ہے، قرآن. وقت نہیں ہے کہ تفصیل عرض کروں، قرآن ہے. گاؤں میں پہنچے، ایک نوجوان نظر آیا اور فوراً اسے قتل کر دیا. موسیٰ تڑپ گئے کہ یہ کیا؟ کہ ہم نے کہا تھا ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا معاف کر دیجیے. پھر ایک گاؤں میں گئے، میں تیزی سے حوالے دے رہا ہوں. تو اب ان کا زادرہ ان کی ختم ہو گئی تھی، جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اب دیکھیے یہ کیا اتنا علم ہے انہیں، تو یہ نہیں معلوم تھا کہ کتنی زادرہ ساتھ میں ہونی چاہیے، کتنا لے کے چلیں کہ ختم نہ ہو. یہ بھی مصلحت ہوتی ہے کہ وہاں زادرہ ختم ہو گیا. اب پھر پوچھا گاؤں والوں سے، انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا. اور ضیافت سے انکار جب کیا تو ظاہر انہیں ناراض ہونا چاہیے تھا. کچھ دور وہیں چلتے ہوئے ایک دیوار نظر آئی جو گر رہی تھی. جلدی سے کہا موسیٰ آؤ چلو یہ دیوار اٹھائیں. تو کہا کیا ہو گیا ہے آپ؟ اس گاؤں والوں نے پانی تک کو تو پوچھا نہیں، اور آپ ان کے لیے مفت رائگاں مجانن دیوار اٹھانے خدمت کر رہے ہیں. پھر کہا تھا نا کہ ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بس یہ آخری موقع ہے، اب اس سے زیادہ تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ کام کرو، پہلے ہم تم مل کے دیوار اٹھا دیں، اس کے بعد تمہیں سب راز بتا دیں گے کہ ہم نے کیوں اس کشتی میں سوراخ کیا تھا، کیوں جوان کو قتل کیا، کیوں یہ دیوار اٹھا رہے ہیں. بس اب میری طاقت بھی ختم ہو گئی اور وقت بھی تقریباً ختم ہو گیا، اس لیے بس ایک جملہ کہوں گا تاکہ بیان مصائب سے مربوط ہو جائے. کہا کشتی بھئی اس لیے کشتی میں سوراخ کیا تھا کہ وہ کشتی غریبوں کی تھی، اسی سے ان کی روزی روٹی کا سہارا تھا، اور پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا غاصب. غاصب سے ان کے مال کو بچانے کے لیے ہم نے ایسے کیا کہ اس میں چھوٹا سا عیب کر دیا. اب وہ بادشاہ ہے، وہ معیوب چیز لے گا نہیں، یہ بعد میں اس کی مرمت کر لیں گے اور ان کا کام چلتا رہے گا. اچھا آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا. حکمت سمجھے نا. جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ایڈمنسٹریشن دیکھتے ہیں، مینجمنٹ دیکھتے ہیں، ملک چلاتے ہیں، دنیا چلاتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ اور ملکوں کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ بھی یہاں مجلس میں تشریف فرما ہے. دنیا میں جہاں بات بات پر جنگ ہوتی ہے، وہاں آپ یہ دیکھیے کہ نہتے عوام جن کے پاس نہ سرمایہ ہے نہ اسلحہ،
ان کو ایک زبردست طاقتور بادشاہ غاصب سے مقابلے پر مجبور نہیں کیا خضر نے. خضر وہ نمائندہ الہی ہے کہ جس نے عجیب حکمت سے ان کا مال بچا لیا غاصب سے جنگ کے بغیر. کوئی جنگ نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی درگیری نہیں, اپنا مال عیبدار کر لیا اس طرح کہ اس کی نظر سے گر جائے اور بچ جائے, بعد میں مرمت کر لیں گے اور زندگی کا کارواں روادار ہے. ایک ظاہری حکمت, باطنی حکمت تو اور نہ جانے کتنی ہے. کہ وہ جو جوان تھا اس کے قتل کی حکمت بیان فرمائی کہ دراصل وہ اپنے ماں باپ کے لیے ننگوار تھا اور ہم نے قتل کر دیا, اللہ اسے انشاءاللہ اس سے بہتر بیٹا عطا کرے گا. اور کہا یہ دیوار, اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے. کیسے معلوم ہے کہ یہ دیوار اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ یہ یتیم بچے جب تک بڑے ہوں گے تب تک یہ خزانہ محفوظ رہے گا, جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ حاصل کر لیں گے. اللہ کے بندے یتیموں کے خزانے رائگاں مزدوری کر کے بچاتے ہیں. رائگاں مزدوری نہیں لیتے, بغیر مزدوری کے, بغیر مزدوری کے. یہ بہت غور طلب مقام ہے یہ دراصل. اور ہمارے اردو شعراء نے تو علیاذ باللہ حضرت خضر کے کردار کا مذاق بہت اڑایا. مجھے تکلیف ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے. میری درخواست پھر ایک مرتبہ کے صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا اور سمٹ آئیں, آگے آ جائیں, ایک بلند صلوات پڑھیں. حالانکہ تقریر اختتام کی منزل میں ہے. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں. دیکھیے جناب خضر علیہ السلام کا جو کردار ہے اسے اچھی طرح سمجھا نہیں گیا, اور شعراء نے اپنی شوخیوں کا مظاہرہ بہت کیا. اب وہ شوخی کے اشعار بھی دہرانا نہیں چاہتا, لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ دراصل دانشورانہ دل سوزی کی علامت ہے خضر. جہاں تک میری آواز ہے, دانشورانہ دل سوزی. یہ دانشورانہ دل سوزی کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی ملک ہے, کوئی شہر ہے, کوئی گاؤں ہے, وہاں لوگ پسماندہ ہیں, جاہل ہیں, بیمار ہیں, اور انہیں خود اپنے حال احوال کو درست کرنے کا نہ شعور ہے, نہ سلیقہ, نہ سکت. اب وہاں کوئی شخص آتا ہے اور وہ ایک اسکول کھولتا ہے, ایک مدرسہ قائم کرتا ہے, کوئی ادارہ قائم کرتا ہے, اور وہاں کے لوگ چونکہ جاہل ہیں تو اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کس نے میاں, ہم نے تو ان سے کہا نہیں تھا, انہیں کیا پڑی, کچھ نہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے, کچھ نہ کچھ ہڈن ایجنڈا ضرور ہے. یہ کوئی خود غرضی ہوگی, اس کے پردے میں اپنے کما رہے ہوں گے, اپنا سرمایہ بنا رہے ہوں گے. اور وہ شخص یہ سب ملامتیں سنتا رہتا ہے, جھوٹے الزامات سنتا رہتا ہے, اتہامات سنتا رہتا ہے, اور کام کیے جاتا ہے. یہ کس لیے کام کر رہا ہے جن سے نہ فیس مل رہی ہے, نہ تحسین مل رہی ہے. یہ ایک دانشور ایک پسماندہ معاشرے میں کام کرتا رہتا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ اسے انسانی معاشرے کو بلندی تک پہنچانے کی ایک دل سوزی ہے, دل میں ایک جذبہ ہے. یہ جو جذبہ ہے, یعنی کوئی مزدوری لیے بغیر, کوئی اجر لیے بغیر معاشرے کی خدمت کرنا انٹلیکچوئلز کی ذمہ داری ہے, اور واقعاً ان کی دل سوزی, اس دل سوزی کا مجسم پیکر ہے خضر. اسی لیے کسی نے حضرت خضر علیہ السلام کو تصور میں رکھ کر یہ مطلب کہا ہے, کچھ جبر نہیں مجھ پر جو مجبور بنا ہوں, کچھ جبر نہیں مجھ پر
جو مجبور بنا ہوں میں پیروی خضر میں مزدور بنا ہوں. کچھ جبر نہیں مجھ پر، جو مجبور بنا ہوں میں پیروی خضر میں مزدور بنا ہوں. یہ ایک دانشور کی دل سوزی ہوتی ہے کہ کس لیے گاؤں میں، دیہات میں، ایسے ماحول میں جہاں کوئی پسند نہیں کر رہا ہے. اب کتنی تنقیدیں یہاں ہوتی ہیں، کیا کیا تفسیریں ہوتی ہیں. کام ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے اور الحمدللہ فیض پہنچ رہا ہے. پروردگار آپ حضرات کو اس فیضان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. بس میں منبر سے کبھی کسی چیز کی اپیل نہیں کیا کرتا عموماً، لیکن بہرحال یہاں جو مسجد بن رہی ہے مسجد امام علی ہے، اور سب حضرات جانتے ہیں کہ لندن کی سرزمین پر، شہر لندن میں کوئی 50-60 سال سے مومنین کا سلسلہ ہے، مگر لوگوں نے امام بارگاہیں بنائی، سینٹرز بنائے، مراکز بنائے، لیکن ایک شرعی مسجد نہیں بنی تھی جہاں سے غیر مسجد بھی پڑھا گیا ہو. یہاں پر شرعی مسجد کا قیام عمل میں آیا ہے، اور حضرت آیت اللہ علامہ شیخ محسن عراقی مدۃ العالی ان کے ذریعے سے یہاں سے غیر مسجد پڑھا گیا، اور مسجد کا قیام 2 برس سے ہو گیا ہے. اور وہاں جوان اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں ماہ رجب میں اور ماہ مبارک رمضان میں. اس لیے اب اس مسجد کو اس کے تمام جلال و جمال کے ساتھ کمال تک پہنچانا آپ سب کی ذمہ داری ہے. آپ حضرات انشاءاللہ تعاون فرمائیں گے، اور بس اس سے زیادہ مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ میں اپنی طرف سے کہوں، چونکہ آپ حضرات خود اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے ہیں. اگر آپ کے اندر دل سوزی ہے، یہ خضر والی دل سوزی، اگر دانشورانہ دل سوزی ہے تو پھر آپ خود اپنا کام اور اپنا فریضہ سمجھیں گے. بس ایک فقرے میں بات مربوط ہو جائے گی مصائب سے. یہ خضر تھے جو دیوار اٹھا رہے تھے 2 یتیم بچوں کے خزانے کو بچانے کے لیے، لیکن انہوں نے جو دیوار اٹھائی تھی وہ مٹی اور پانی سے بنے ہوئے گارے سے تھی. حسین نے وہ دیوار اٹھائی ہے جو اپنے لہو سے گارا بنایا ہے.